اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد. خوب انسان کی ہر سانس ہر نفس انسان کو اس کی موت سے ایک قدم قریب کر رہی ہے. انسان کا دل جو دھڑکتا ہے یہ انسان کو اس کے عمر کے آخری حصے تک لے جا رہا ہے، اس سے نزدیک کر رہا ہے موت کے. تو جب انسان کی زندگی گزر رہی ہے، ہر سانس انسان کو اس کے موت سے قریب کر رہی ہے، تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو، اپنی عمر کو ایسی چیزوں میں گزارے کہ جس سے اس کا فائدہ ہو. انسان اپنے خسارے اور نقصان سے بچائے، ایسا کام نہ کرے کہ زندگی اور عمر خسارے میں گزر جائے، بلکہ چاہیے کہ اس طریقے سے زندگی گزارے کہ خسارے سے بچا رہے. جبکہ دنیا میں جو لوگ زندگی گزار رہے ہیں ٹھیک، وہ الگ الگ اپنی اپنی سوچ، اپنی اپنی فکر، اپنی اپنی چاہتوں، اپنی اپنی خواہشوں کے اعتبار سے ہر انسان کی ایک اپنی سوچ ہوتی ہے، اپنا خیال ہوتا ہے، اپنی ایک آرزو ہوتی ہے. اسی کے مطابق کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی زندگی کا سرمایہ کھو رہے ہیں اور اس کے مقابلے میں معمولی اور تھوڑا سا مال دنیا حاصل کر رہے ہیں. مال دنیا کے لیے زندگی کا عظیم سرمایہ کھو رہے ہیں. کوئی مکان بنانے میں، کوئی محل بنانا، کوئی مکان بنا رہا ہے، کوئی محل بنا رہا ہے، اسی کی فکر میں، اسی کی چاہت میں، اسی کو پانے کے لیے کیا ہے، زندگی کا عظیم سرمایہ کھو رہا ہے. کوئی کسی مقام اور کسی منصب کے لیے اپنی زندگی کو داؤ پہ لگائے ہوئے ہیں، ہر وقت ایک مقام اور ایک منصب کے لیے بسر کر رہا ہے، گزار رہا ہے. زندگی کٹ رہی ہے، زندگی گزر رہی ہے، اور یہ ایک منصب تک پہنچنا چاہ رہا ہے، ایک مقام تک پہنچنا چاہ رہا ہے. یہ خسارے والا ہے. کتنا عظیم سرمایہ انسان ایک منصب کے لیے، وہ بھی منصب جو پائیدار نہ ہو، بھی ایسا مقام کہ جو ہمیشگی نہ ہو. کچھ لوگ ہیں عیش و نوش، کھانے پینے کی لذتوں میں بھائی. کچھ لوگوں کا سارا ہم و غم کیا رہتا ہے مولانا؟ کھانا پینا، زندگی کی عیش مستی، اسی کے پیچھے کیا کھا لوں، کہاں چلا جاؤں، کہاں گھوم لوں، کیا دیکھ لوں، کس سے مل لوں. یہ زندگی گزر رہی، اس کی فکر نہیں ہے کہ بھیا عمر گھٹی جا رہی ہے، زندگی ختم ہو جاتی جا رہی ہے، موت کے قریب آ رہے ہیں، ہم نے آخرت کے لیے کچھ کیا نہیں، اتنا بڑا زیان، اتنا بڑا نقصان میرا ہو رہا ہے. تو کم سے کم کوئی پائیدار چیز، کوئی بڑی چیز، کوئی نجات والی چیز، کوئی آخرت میں سہولت اور آسانی فراہم کرنے والی، پیدا کرنے والی چیز انسان کسب کرے. نہ بھائی عیش و نوش، کھانے پینے میں. تو یہ لوگ الگ الگ چیزوں میں اپنی زندگی کا عظیم سرمایہ کیا کر رہے ہیں مولانا؟ خرچ کر رہے ہیں. یہ سارے خسارے والے لوگ ہیں. کہنے کہ گرو ہی سرمہائے نفیس عمر و زندگی را، یعنی کہ کچھ لوگ اپنی زندگی اور عمر کے قیمتی سرمایہ کو از دست می دہن، کھو رہے ہیں. بدر برابر آن، اور اس عظیم سرمایہ کے خسارے کے مقابلے میں مالی مختصر یا بسیار، یا تھوڑا بہت مال یا بہت زیادہ مال پا رہے ہیں، یعنی اس کے لیے خانہ محقر یا کافی زیبا،
معمولی یا چھوٹا سا مکان یا خوبصورت محل فراہم سازن اپنے لیے مہیا کرتے ہیں۔ انسان اپنی عمر اور زندگی کا قیمتی سرمایہ کھو رہا ہے اور اس کے مقابلے میں تھوڑا بہت مال کما رہا ہے، یا اپنے لیے کوئی معمولی یا بڑا خوبصورت مکان بنوا رہا ہے۔ یہی تو گرو ہی تمام ان سرمایہ را برائے رسیدن بے مقام یا دسمی دہن۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو زندگی کے تمام سرمایہ کو صرف ایک منصب اور ایک مقام پانے کے لیے کھو دے رہے ہیں۔ زندگی کا سارا ہم و غم کیا ہے مولانا؟ منصب اور مقام کے حصول کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، ان کی زندگی اسی کے پانے میں گزر رہی ہے۔ منصب مل گیا کتنے دن، کب تک باقی رہے گا؟ گرو ہائی آندہ در مسیر عیش و نوش و لذات زود گذر مادی۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی زندگی کے عظیم سرمایہ کو عیش و نوش اور جلدی ختم ہو جانے والی لذتوں کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، یعنی زندگی گزر رہی ہے اور ان کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ ان کو فکر خالی کیا ہے مولانا؟ لذیذ کھانے پینے کی، عیش و عشرت میں زندگی گزارنے کی، اسی کے حصول میں لگے ہوئے ہیں۔ زندگی کا عظیم سرمایہ خرچ ہو رہا ہے اور اس کے مقابلے میں یہ لوگ کھانے پینے اور زود گزر لذتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ مسلماً ہی سنہ نمی توانت بہائے آن سرمایہ عظیم بادشاہ۔ واقعی بتاؤ کیا علم کا کوئی زندگی کے عظیم سرمایہ کے برابر ہو سکتا ہے؟ یہ جو تمام چیزیں ہیں جس کے لیے انسان زندگی گزار رہا ہے، یوں کہا جائے کہ عمر جن لوگوں کی ان چیزوں کے حصول میں گزر رہی ہے جو اوپر بیان کی گئی ہے، کیا وہ زندگی کے عظیم سرمایہ کے برابر یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں؟ مال دنیا ہو سکتا ہے، کھانا پینا ہے، گاڑی بنگلہ، پوسٹ منصب مقام، یہ سب چیزیں زندگی کے عظیم سرمایہ کے برابر ہو سکتی ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتی۔ زندگی کے عظیم سرمایہ کی قیمت صرف اور صرف رضا پروردگار اور مقام قرب الہی ہے۔ انسان کی زندگی بڑی قیمتی ہے، اس کو معمولی ناچیز ناپائیدار سود گزر لذتوں اور چیزوں میں گزارنے کی نہیں ہے۔ دنیا کے مال و منال، دنیا کے چھوٹے بڑے مکانات، دنیا کے لذیذ کھانے پکوان، یہ سب انسان کی زندگی کا سرمایہ یا اس کی قیمت نہیں ہو سکتے۔ انسان کی زندگی کا قیمت کیا ہے؟ صرف رضا پروردگار۔ اگر آپ زندگی کا عظیم سرمایہ کھو رہے ہیں تو اس کو رضا پروردگار کے حصول میں لگائیے۔ زندگی جب گزر ہی رہی ہے، یہ عظیم سرمایہ جا رہا ہے، تو خوشنودی پروردگار کے حصول میں زندگی گزاریے۔ رضا پروردگار تمہاری اس عظیم سرمایہ کی قیمت ہے۔ مقام قرب حاصل کیجیے آپ۔ یہ چیزیں ہیں جو تمہاری عمر کا عظیم سرمایہ ہے، وإلا اور کوئی چیز دنیا کی ایسی نہیں ہے جو تمہاری نفیس اور عزیز زندگی کی قیمت ہو سکے۔ اسی لیے جس نے خطرے میں ڈال کے اپنی جان کو رضا پروردگار کا سودا کیا، قدرت نے قرآن میں اس کی تعریف و تمجید کی اور کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ علی کی پوری زندگی رضا پروردگار کے حصول میں گزری ہے۔ زندگی کا ہر لمحہ، زندگی کی ہر سانس
خوشنودی پروردگار کے حصول میں گزری. ٹھیک. اور اسی لیے جب 19 رمضان کو ضربت لگی ہے تو مولا نے جو قسم کھائی ہے فزت ورب یہ بتانے کے لیے کہ چونکہ میری زندگی بیت خدا سے شروع ہوئی، خانے خدا سے شروع ہوئی اور خانے خدا میں ختم ہو رہی ہے. میرا ہر قدم اللہ کے لیے اٹھا ہے، میری ہر سانس رضا پروردگار کے حصول کے لیے تھی، اس لیے میں دنیا سے کامیاب جا رہا ہوں. زندگی رضا پروردگار کے حصول میں گزرے تو یہ زندگی قیمتی زندگی ہے. یہ ایک چیز ہے جو انسان کو خسارے سے بچا سکتی ہے. وَإِلَّا انسان کی زندگی کی قیمت دنیا کی کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے. زندگی گزار دے دنیا کے حصول میں، دنیا مل بھی جائے تب بھی اس کی زندگی کی قیمت نہیں ہو سکتی. خسارے ہی میں رہے گا انسان، گھاٹے میں رہے گا انسان. یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمہ یقینی طور پر ہیچ یک از انہا جو اوپر بیان کیے گئے کہ کوئی اپنی زندگی کو کیا ہے مال دنیا کے لیے، کوئی شخص مکان بنوانے کے لیے، کوئی شخص عیش و نوش میں، کوئی منصب و مقام کے لیے زندگی گزار رہا، تو ان میں سے کوئی بھی چیز نمی توانت بہائے ان سرمایہ عظیم باشد. اس عظیم سرمایہ کی قیمت نہیں ہو سکتی. کون سی عظیم سرمایہ؟ زندگی. ان میں سے کوئی بھی چیز انسان کی زندگی کی قیمت نہیں ہو سکتے. بہائے آن فقط و فقط رضائے خدا و مقام قرب اوس. انسان کی زندگی کی قیمت فقط اور فقط رضا پروردگار ہے اور اس کا مقام قرب ہے. اگر انسان اپنی زندگی کو اس کی رضا کے لیے، اس کے مقام قرب تک پہنچنے کے لیے اگر گزار رہا ہے تو یہ انسان کی زندگی کی قیمت بن سکتے ہیں. میں ان سے ہٹ کر کے اگر انسان زندگی گزارے گا تو جو بھی پالے اس کی زندگی کی قیمت نہیں بن سکتا. یا ہم گونے کہ امیر مومنان علیہ السلام فرمودے، یا جیسا کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ انہو لیس لانفسکم ثمن الا الجنہ فلا تبیعوها الا بها. بھئی انسان بڑا قیمتی سرمایہ ہے، انسان کی جان کی بڑی قیمت ہے. انسان کوئی بے ارزش اور بے قیمت چیز نہیں ہے. امام فرماتے ہیں کہ تمہارے جان کی کوئی قیمت نہیں ہے سوائے جنت کے. انسان کی جان کی قیمت بس بہشت ہے، بس جنت ہے. جنت کے علاوہ انسان کی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے. فلا تبیعوها، بس تم اپنی جان کو خرچ نہ کرو، نہ بیچو. بس تم اپنی جان کو نہ بیچو سوائے جنت کے. جب تمہارے جان کی قیمت ہی جنت ہے تو مولانا جنت سے کم میں بیچو گے تو کیا ہوگا؟ خسارہ ہی ہوگا، نقصان ہوگا. انسان کے نفس کی قیمت کیا ہے مولانا؟ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے. لہذا اب جنت سے ہٹ کر کے جس قیمت میں اپنے آپ کو بیچ لے، منصب سے بیچ دے، منصب کے ساتھ سودا کر لے، دنیا کے مال و منال، اچھے قصر و محل کو اپنی جان کی قیمت بنا لے. ٹھیک مولانا، عیش و نوش کو اپنی جان کی قیمت بنا لے، سب خسارہ ہے، سب نقصان ہے. برائے وجود شما بہا و قیمتی جز بہشت نیست. تمہارے وجود کی قیمت سوائے جنت اور بہشت کے اور کچھ نہیں ہے. مباد آن را بے کمتر از آن بے فروشید، ہرگز اسے اس سے کم قیمت پر نہ بیچو. چلے یہاں تک رہنے دے، بقیہ